السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الرعد کی مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ الرعد قرآن پاک کی 13ویں سورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اس لیے یہ مدنی سورت ہے۔ نام کی بات کی جائے تو اس سورہ میں 43 آیات، 854 الفاظ اور 3450 حروف ہیں، اور 15ویں آیت میں ایک سجدہ ہے۔ آیت نمبر 13 میں استعمال ہونے والے الفاظ و لفظ الرعد کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ کے نام کا مطلب بادل کے ہیں، بادل کی گرج ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سورت میں بادل کی گرج کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں الفاظ الرعد آیا ہے یا جس میں رعد کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول کی بات کرتے ہیں۔ رکوع 4 اور رکوع 6 کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورت بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، ہود اور اعراف نازل ہوئی ہیں، یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور۔ اندازِ بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے۔ مخالفین آپ کو ضد دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں۔ مومنین بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے تم گھبرا اٹھو۔ پھر آیت 31 میں یہ بھی معلوم ہوا کہ بار بار کفار کی ہٹ درمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے۔ ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ اب ہم مرکزی مضمون کی بات کرتے ہیں۔ سورت کا مدعا پہلے ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید و رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔ ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں، اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سراسر ایک حکامت اور جاہلت ہے۔ پھر چونکہ اس سارے بیان کام قصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں تھا بلکہ دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے، اس لیے استدلال سے کام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھہر کر طرح طرح سے تخویف، ترغیب اور مشفقانہ تلقین کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ درمی سے باز آ جائیں۔ دوران تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس کی طویل اور سخت جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے، تسلی دی گئی ہے۔ تو یہ سورۃ الرعد کی مختصر سی تفسیر تھی، آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔